جب ماں باپ نہیں رہتے نا تو ماں باپ یاد آتے. میرے نبی کے پاس کمی کیا تھی؟ میرے نبی کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. ان کو جنت کے مالک ہیں وہ. صرف سر میں درد اور لوگ ستائیں تو اللہ ان کو لامکاں پہ بلا کے اپنا دیدار کرا دے. اللہ نے اپنا دیدار انہیں کرایا, کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا, ماں کی کمی کا احساس کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انسان کو ضرور ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن اللہ کے حبیب علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد, نماز مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر چپ کے رو رہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو. کتنی عظیم ماں ہے وہ, کائنات کی عظیم ماں. اس ماں کی طرح کون سی ماں ہو سکتی ہے؟ کسی کا بیٹا غوث ہے, کسی کا بیٹا قطب ہے, کسی کا بیٹا ابدال ہے. اے آمنہ, تم وہ خوش نصیب ماں ہو کہ تمہارا بیٹا محبوب خدا ہے. کسی کا بیٹا کمپنی کا مالک, کسی کا بیٹا فیکٹری کا مالک, کسی کا بیٹا کارخانے کا مالک. آمنہ اس عورت اور اس مقدس خاتون کا نام ہے جس کا بیٹا کونین کا مالک ہے, حبیب کردگار ہے. اللہ اکبر. حضور کی امی یاد آئی ہے تو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ بتاؤں آپ کو حضور اپنی امی سے کتنا پیار کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور کی امی, حضور ابھی صرف 6 سال کے تھے. 6 سال کی عمر میں ماں کا وصال ہو گیا. ماں کے پیٹ میں تھے, والد کا وصال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں ماں کا وصال, بلکہ وصال بھی ہوا تو سفر میں ہوا, حالت سفر. بہت ساری کتابوں سے ایک ذکر مجموعہ نچوڑ کر حضور کی امی کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے لگا ہوں. تھوڑی توجہ کریں اس امید پر کہ اللہ میری ماں, ہماری ماؤں کی مغفرت کرے. اس مقدس ماں کے صدقے میں کائنات کی اس سے خوش نصیب ماں کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے 9 مہینے تک مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے شکم میں رکھا. بلکہ یہ ایک نفیس بات عرض کرتا ہوں اہل علم کے لیے خاص. اللہ اکبر. حضور قبر میں آرام کرتے ہیں. حضور قبر میں آرام اور زندہ ہیں, آرام کرنے اور زندہ ہیں. میرے امام کہتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور پھر چونکہ آرام کر رہے تو زمین کا کچھ حصہ حضور کے جسم سے مس ہے, لگا ہوا ہے. حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, آسان ہے. جسم کا کچھ حصہ زمین سے لگا ہوا ہے. تو جسم کے جس حصے سے مٹی لگی ہوئی ہے, جسم کے جس حصے سے زمین کا جو ٹکڑا لگا ہوا ہے, ہمارے محدثین اور بزرگوں نے لکھا جس زمین کا حصہ حضور کے جسم سے ٹچ ہے, لگا ہوا ہے, اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مقام نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ وہ زمین کا ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے, کعبے سے بھی افضل ہے, جنت سے بھی افضل ہے. کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو قبر انور کا حصہ حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے. بلکہ میرے امام نے بھی کہا ہے کعبہ دلہن ہے, تربت اطہر نہیں دلہن. جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قمر کی ہے. اللہ اکبر. وہ حضور کی تربت اطہر کعبے سے, عرش سے افضل ہے. مجھے بتاؤ زمین کے جس حصے سے نبی کا جسم ٹچ ہو جائے وہ عرش اور کعبے سے افضل ہو جاتے ہیں. 9 مہینے تک آمنہ خاتون کے پیٹ میں مصطفیٰ جان رحمت رہے. وجود آمنہ کے مقام کا اندازہ کون؟ سیدہ آمنہ کے وجود, سیدہ آمنہ کے وجود کا اندازہ. مٹی اگر جسم سے مس ہو وہ عرش اور کعبے سے افضل ہے. جس وجود میں حضور 9 مہینے تک ہے, 9 مہینے تک ہے کوئی ایسی ماں. اللہ ہوگا. میلاد کی ساری روایتیں جو بیان کرے اکثر و بیشتر اسے سیدہ آمنہ خاتون کہتے ہیں. 6 سال کی عمر تھی میرے آقا کی. حضرت آمنہ خاتون نے کہا بیٹے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا, چلو تمہارے بابا کی قبر دکھا کے تمہیں لاتی ہوں.
اور اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہا کہ میں میرے بیٹے کو لے جا رہی ہوں اور اس کو ان کے والد کی قبر کی زیارت کرا کے لاتی۔ سیرت کی کتابوں میں اس سے پتہ چلا حضور کا 6 سال کی عمر میں پہلا سفر والد کے مزار پر حاضری کے لیے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ جانا شرک ہے، تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہمارا نبی نہ اعلان نبوت سے پہلے کبھی شرک کرتا ہے، نہ ہمارا نبی معاذ اللہ اعلان نبوت کے بعد اسلامی پیدا نہیں۔ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے، حضور کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ واللہ وہ نبی پہ شرک کا الزام رکھتے ہو جس نبی کا وجود ناس کبھی کپڑا ہٹانا گوارا نہ ہوا۔ بچپنے میں بھی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جسم سے کپڑا ہٹتا تو رونے لگتے تھے، اور اگر میں ڈھانک دیتی اور ڈھانکنے میں تاخیر کرتی تو غیبی کوئی ہاتھ ظاہر ہوتا جو ان کے وجود پہ کپڑا ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ اکبر، میرا عنوان وہ نہیں، جلدی جلدی گزرتے۔ وہ کہا کہ میرے ساتھ چلے۔ 3 رکنی قافلہ، حضرت ام ایمن، حضور علیہ السلام اور سیدہ آمنہ تینوں چلے۔ اس کا پرانا نام یثرب تھا، وہاں پہنچے، وہ مدینہ شریف ہے، وہاں پر رکی، اور اس کے بعد اپنے شوہر کی قبر پر لے گئی۔ حضور اپنے والد کی قبر پر تھے، اپنے در یتیم کو دیکھتی اور شوہر کی قبر دیکھتی، اشعار پڑھتی، روتی جاتی، واپس پلٹی تو راستے میں وہی صدمے سے طبیعت خراب ہو گئی، اور جب طبیعت خراب ہو گئی تو مقام ابوا پر جو راستے میں پڑتا ہے وہیں پر آپ کی طبیعت اب اس قابل نہ رہی کہ سفر آگے کر سکے، تو ام ایمن جو ان کی کنیز تھی وہ اپنی سواری کو لے گئی، ایک ٹیلے پر روک دیا اور ایک پتھر کا سرہانہ دے کر حضرت آمنہ کو لٹا دیا۔ حضور اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کبھی اپنے معصوم کا چہرہ دیکھتی ہے اور روتی ہے اور یہ اشعار پڑھتی ہے۔ امام قسطلانی نے ان اشعار کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کیا اشعار کر پڑھتی ہے، اللہ اکبر! تھوڑی آپ توجہ کریں، میں جو وہ آخری حق بیان کرنا چاہتا تھا، ماں باپ کے حق سے بڑا حق، اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور اسی میں اس کو سمیٹ کر کے گفتگو پوری کر لیتے ہیں۔ حلیمہ حضرت آمنہ خاتون جو ہے وہ حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور اشعار پڑھتی ہے، نعت کے اشعار۔ اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتی ہیں ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال ہوگا، لیکن آمنہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ خود کہہ رہی ہے آمنہ کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے چاند سے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کی وجہ سے میرا ذکر مشرق اور مغرب میں ہوتا رہے گا۔ میرا بیٹا وہ ہے۔ پھر میرے آقا کی انہوں نے شان بیان کی، گویا کہ نعت مصطفیٰ پڑھ رہی ہے، اور نعت پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ حضور کی شان میں اشعار پڑھ رہی ہے۔ کیسی ماں ہے، حضور کا چہرہ دیکھ کر، اللہ اکبر، حضور کا چہرہ دیکھ کر حضور کی نعت پڑھ رہی ہے۔ حضور 6 سال کے ہیں، ماں کے سینے کے قریب بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، اور اچانک وہ اشعار پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں بند ہوئی، حضور ماں کے سینے پہ سر رکھ کے روتے ہیں اور اپنی امی سے کہتے ہیں، امی وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تم بول رہی تھی اور بولو نا اس کو۔ ام ایمن نے چمٹا لیا اور چمٹا کر کے کہا، اے محمد، جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ کبھی بولا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ام ایمن نے منع کر دیا، ورنہ میرے نبی اگر دوسری مرتبہ کہتے امی بولو تو دنیا دیکھ لیتی حضور کی ماں بول پڑتی، لیکن ابھی وہ وقت نہیں تھا۔ قدرت کی حکمت بالغاہ ابھی پردے ڈالنا چاہتی تھی۔ اللہ اکبر! ام ایمن نے کہا، یہ پہلی موت تھی جو حضور کی نگاہوں کے سامنے ہوئی تھی۔ ام ایمن نے کہا کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو ام ایمن کے ساتھ مل کر میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کسی کی قبر کو کھودا تھا۔ کسی کی قبر صحابہ نے کھودی ہے، کسی کی قبر اولیاء نے کھودی ہے، کسی کی قبر انبیاء نے بھی کھودی ہے، لیکن آمنہ اس مقدس خاتون کا نام ہے جس کی قبر سید الانبیاء نے، امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے کھودی ہے۔ اللہ اکبر! اور قبر کھود کر پھر اپنے ہاتھوں سے ام ایمن کے سہارے قبر میں رکھا بھی ہے، مٹی برابر کر دی گئی۔ ام ایمن نے حضور کا ہاتھ پکڑا
اور کہا چلو، کیونکہ جب آخری لمحات تھے تو حضرت آمنہ خاتون ام ایمن سے کہتی تھی، آمنہ خاتون ام ایمن سے کہتی تھی، ام ایمن یہ میری بڑی مقدس امانت ہے، یہ میری بہت بڑی امانت ہے، اس امانت کو میں تمہارے سپرد کر رہی ہوں، میری امانت سنبھال کے لے جانا اور اس کے دادا عبدالمطلب تک پہنچا دینا۔ ام ایمن نے قبر بن جانے کے بعد مقام ابوا میں حضور کا ہاتھ پکڑا کر چلو، میرے معصوم 6 سال کے نبی نے کہا ام ایمن میری امی، فطرت کہہ رہی ہے ام ایمن میری امی۔ ام ایمن نے کہا اے محمد اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی، اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی، اب ہمیں واپس جانا ہے۔ حضور نے ام ایمن کا ہاتھ چھڑایا، پھر ٹیلے کی طرف بڑھے، ام ایمن ان کو ڈھونڈنے لگی، جب ٹیلے کے اوپر پہنچی تو کیا دیکھا، حضور اپنی ماں کی قبر پہ سر رکھ کر کہہ رہے تھے امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ اس وقت دنیا میں میرا تمہارے سوا کوئی اور نہیں، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ حضور بول رہے سینے سے لگا کر ام ایمن نے کہا ایسا نہیں کہتے چلو، سینے سے لگا کر لے گئی۔ ام ایمن کہتی ہے جب میں اپنے آگے محمد عربی کو اپنی اونٹنی پہ بٹھا کر مکے کی طرف لے جا رہی تھی تو محمد عربی پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر پوری زندگی حضور اپنی امی کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ اتنی لمبی تمہید کا مقصد یہی تھا کہ آج جو ماں باپ کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا ماں کی یاد آئے گی، ماں نہیں، باپ کی یاد آئے گی، باپ نہیں ہوگا۔ جب لوگ بلکہ تمہاری اولاد جب تمہاری نافرمانی کرے گی تو تمہیں یاد آئے گی، خوشیوں میں تمہیں ماں یاد آئے گی، غموں میں تمہیں ماں یاد آئے گی، لیکن اس وقت وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ یہاں اپنی بات جہاں سے شروع کی تھی آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرے آقا مغرب کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی میں چپکے رو رہے ہیں۔ صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، تکتے رہتے تھے۔ جب دیکھا کہ آقا رو رہے ہیں تو صحابہ حضور کے قریب گئے اور جا کر کے کہا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ آقا کیوں رو رہے ہیں؟ جسے قدرت نے مردے زندہ کرنے کی طاقت دی ہو، جسے قدرت نے پتھروں کو بلوانے کی طاقت دی ہو، جسے قدرت نے درختوں کو اپنے پاس بلانے کی طاقت دی ہو، اس نبی سے صحابہ پوچھتے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج مجھے میری ماں حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ مت ترساؤ اپنے ماں باپ کو۔ امام الانبیاء کو ماں کی یاد آئی، ہمیں نہیں آئی، لیکن پچھتاؤ، بہت پچھتاؤ۔ آج انہیں گھر کا کچرا سمجھتے ہو، بہت پچھتاؤ۔ دوستوں کے ساتھ فون پر گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے، ماں باپ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بہت پچھتاؤ۔ ان کے دلوں سے جا کے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ جب ہم گھر میں نہیں ہوتے تھے اور کھانا اچھا بنتا تھا تو ماں ہمارے لیے چھپا کے رکھتی تھی، اور آج جب ہم کوئی اچھی چیز لاتے ہیں تو ماں سے چھپا کے لاتے ہیں، ماں نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے۔ کیا جواب؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہو؟ آقا فرماتے میری ماں آمنہ مجھے یاد آ گئی۔ جب یہ جملہ سنا سب رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آئے، سب رونے لگے سیدہ آمنہ کے لیے۔ پھر میرے آقا نے سلام نے جب صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا ان کے آنسو تھمے تو میرے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی، اگر آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے بڑے تجسس سے کہا آقا کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں، میں تمہیں ایک جملے پہ توجہ، اللہ کرے کسی اولاد کے دل میں بات اتر ہے، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں۔ کون؟ نماز لانے والا رسول
جانے نماز، جس کی ادائیں نماز بنے، میری